بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاتل نے زندان شام میں ایک کم سن اور معصوم بچی کا خواب نقل کیا ہے۔ البتہ اس بچی کے نام کے متعلق کتب مقاتل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کتب میں اس کا نام فاطمہ صغریٰ لکھا ہے، جبکہ بعض کتب میں سکینہ بنت الحسین لکھا ہے، اور اسی طرح بعض کتب میں رقیہ بنت الحسین نام لکھا ہے۔ بہرحال نام جو بھی ہو، یہ خواب ایک کم سن اور معصوم بچی کا ہے۔ چنانچہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب قافلہ سادات زندان میں قید تھا تو ایک رات ایک معصوم بچی کی جس کی عمر 4 سال کے لگ بھگ ہوگی، اس نے عالم خواب میں اپنے بابا کے سر کو یزید کے تخت پر اس حالت میں دیکھا کہ وہ لعین اپنی چھڑی کے ذریعے امام مظلوم کے سر مبارک کی توہین کر رہا ہے اور سر امام مظلوم بارگاہ خدا میں استغاثہ کر رہا ہے۔ بچی نے جب اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا تو اسے برداشت نہ ہوا، اس نے چیخ ماری اور بلند آواز سے پکار کے کہا، یا ابتا، ہائے میرے بابا۔ بس یہ صدا دینی تھی، بچی نیند سے بیدار ہوئی اور اس معصوم بچی کو دیکھ کر تمام اسیران اہل بیت بیدار ہوئے۔ بچی نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا اور اس معصوم بچی کو دیکھ کر تمام اہل بیت نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ہر کسی نے کوشش کی کہ اس معصوم بچی کو خاموش کروایا جائے، مگر یہ بچی خاموش نہ ہوئی اور بار بار گریہ کر کے کہتی تھی، میرے بابا کہاں ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ میں نے ابھی اپنے بابا کے سر کو دیکھا ہے جو یزید کے سامنے پڑا ہوا تھا اور وہ اسے چھڑی سے مار رہا تھا۔ اگر ہو سکے تو کوئی مجھے میرے بابا کا سر لا دے تاکہ میں اس کا بوسہ لے سکوں۔ یہ سن کر تمام بیبیوں نے رونا شروع کیا اور زندان شام میں ایک کوہرام برپا ہوا۔ جب گریہ کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچی تو وہ جاگ اٹھا اور اس نے کہا، یہ کس کے گریہ کی آواز ہے؟ اسے بتایا گیا کہ زندان میں ایک معصوم بچی ہے جو اپنے بابا کا سر مانگ رہی ہے۔ یزید نے کہا، جاؤ سر کو لے جاؤ اور اس بچی کے حوالے کرو۔ چنانچہ ان لعینوں نے ایک تشت لیا، اس میں امام مظلوم کے سر کو رکھا اور ایک رومال کے ذریعے اسے ڈھانپ کر زندان کی جانب لے کر آئے، اور جب یہ تشت بی بی کے سامنے رکھا گیا اور بی بی نے رومال ہٹایا تو اپنے بابا کے سر کو دیکھا۔ بے تاب ہو کر اس معصومہ نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، کبھی دائیں جانب سے بوسے دے رہی تھی، کبھی بائیں جانب سے بوسے دے رہی تھی۔ پھر بی بی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کی رگوں کو چوما، تازہ ٹپکے ہوئے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اور اس خون کو اپنے چہرے اور اپنی پیشانی پر ملا اور بین کر کے کہا، بابا آپ کو کس نے خون سے رنگین کیا؟ بابا کس نے آپ کے نازک گلے کی رگوں کو کاٹا؟ بابا کس نے مجھے کمسنی میں یتیم کیا؟ بابا آپ کے بعد ہماری حفاظت کون کرے گا؟ بابا اس یتیم کو دلاسا کون دے گا؟ بابا ان ننگے سر بیویوں کا سہارا کون ہے؟ بابا ان بیوہ اور قیدی بیویوں کا پرسان حال کون ہے؟ بابا ان رونے والی آنکھوں کے آنسوؤں کو کون پہنچے گا؟ بابا کاش میں آپ پر قربان ہو جاتی۔ بابا کاش میں خاک میں مل جاتی اور آپ کی داڑھی کو خون میں رنگین نہ دیکھتی۔ بابا کاش میں آپ پر قربان ہو جاتی اور نیزے پر اٹھائے ہوئے آپ کے سر کو شہر بشہر پھراتے ہوئے نہ دیکھتی۔ بابا ہمارے مرد مار دیے گئے، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں اور ہمارے غم کا زمانہ طویل ہو گیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد یہ معصوم بچی خاموش ہوئی اور اس کی سانسیں رک گئی۔ اتنے میں سر امام مظلوم سے آواز آئی، بیٹی جلدی کرو اور میرے پاس آ جاؤ کیونکہ میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ بس سر مظلوم سے یہ صدا آنی تھی کہ تمام اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا۔ علی کی بیٹی نے اس معصوم بچی کو تھاما، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر بچی خاموش رہی۔ ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی نے بچی کی نبض پر ہاتھ رکھا اور فریاد کر کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، وہ اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا پا کے اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔